کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب آپ کی تالیوں میں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب میاں شہباز شریف صاحب، جناب خواجہ محمد آصف صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، قائدین محترم، میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، بہنوں اور عزیز نوجوانوں اور میڈیا کے دوستوں، میں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کا، خواجہ سلمان رفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قومی سیاسی محاذ پر اس بڑے ہی باوقار، منظم اور شاندار اور بامقصد سیمینار کا اہتمام کیا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی ہے۔ میں اس موقع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں ملتان سے 1972 میں یہاں منتقل ہوا، اور جس دن خواجہ رفیق کی شہادت ہوئی، ہم اس احتجاج میں بھی شریک تھے، لیکن نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد ان کو ایک وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ ایک شخص کا قتل نہیں تھا، وہ ایک سازش بھی تھی اور ایک سیاست میں ٹارگٹ کلنگ کا آغاز بھی تھا۔ اور میرے لیے یہ اس لیے بھی ایک صدمہ تھا کہ اس خاندان کے ساتھ میرا ایک گہرا تعلق تھا، اور اسی وجہ سے آج تک مجھے جب کبھی بھی دعوت دی گئی ہے، میں حالات کی، سیاست کی کشیدگی کے باوجود اس پروگرام میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ خواجہ رفیق شہید نے جس جرت، بہادری، سیاست، جمہوریت، آئین اور پارلیمانی جد و جہد کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی، وہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں اپنے پیچھے بہت ہی بہادر، مہذب اور اس ملک سے، عامت الناس سے اور عوام کے دکھ درد رکھنے والے یہ صاحبزادگان ملے، اور جو اپنے خاندان کے لیے نہیں، اس وقت قومی سیاست میں بھی ایک قابل فخر سرمایہ ہے۔ وہ صرف اپنی پارٹی نہیں بلکہ قومی سیاست میں اپنے ایثار، قربانی اور استقامت سے اپنے لیے ایک مقام پیدا کیا ہے۔ ہر مشکل کے باوجود اپنی سیاسی اور پارٹی کی وفاداری کو قائم رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کی اس سے بڑی کوئی اور معراج نہیں ہو سکتی۔
اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت نظریاتی بھی، تہذیبی بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی بحرانوں کا شکار ہے، اور پاکستان میں آئینی، سیاسی، جمہوری اور انتخابی بحران بہت ہی گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کی یہ توقعات تھیں کہ 2018 کا انتخاب جو دھاندلی زدہ تھا، متنازع تھا، لیکن عام لوگوں نے یہ تصور کیا اب ملک میں استحکام آنا چاہیے، پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھنا چاہیے۔ لوگوں کی توقعات دو چند ہو گئیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں، لیکن ایک مختصر مدت میں جو اس حکومت نے اپنی نااہلی سے رسوائی کمائی ہے، لیکن سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ریاست کے ادارے، قومی ادارے بذات خود اپنے وجود کے لیے ایک بڑے خطرات کے اندر گر گئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بحران تہ در تہ بحران ہے، اور یہ سمجھا جائے کہ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ہر دور کے اندر ایک نیا فارمولہ ایجاد کیا، ایک نیا حربہ اور طریقہ استعمال کیا، لیکن ہر وقت کے ساتھ وہ ناکام بھی ہوا اور پاکستان کے وجود کے لیے مشکلات اور بحران کو دے کر گیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، 1968 سے اس میدان کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اس طریقہ واردات کے مقابلے میں سیاسی جمہوری قوتوں نے جب یہ ترجیح طے کر لی کہ ہر قیمت پر انتخاب جیتنا ہے، ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے پس پردہ معاملات طے کر کے اقتدار کی کرسی پر پہنچنا ہے، اس کمزوری نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کی تباہی کا پورا لائسنس دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تقسیم نے، مذہب کے محاذ پر تقسیم نے، اور سماج کی سطح پر جو بڑھتا ایک بحران ہے، یہ ملک کے لیے بڑے خطرات پیدا کر رہا ہے۔ آج کشمیر جو 5 اگست 2019 کے بعد جس کو بھلا دیا گیا ہے، جس کا سودا مکمل کیا جا رہا ہے، آج افغانستان ایک مرتبہ پھر دنیا کی استعماری طاقت کو شکست دے کر دو رائے پر کھڑا ہے۔
ہمارا المیہ ہے کہ ہماری اس وقت کوئی قومی پالیسی نہیں ہے، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی بحران نے، یہ قرضوں کی لعنت نے، اور یہ بدعنوانیوں کی لعنت نے، اور اقتصادی ویژن نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان عالمی استعماری اداروں کی لونڈی بنا دیا گیا ہے۔ اگر پنجاب کے گورنر خود بیرون ملک جا کے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی بدل میں ہم نے بہت کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے، اور آج وہ دکھاوے کی ٹیم جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کے نمائندے اور ادھار لیے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آج آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف براہ راست ڈکٹیٹ کر کے ہمارے اقتصاد کو، ہماری تعلیم کو، ہماری سیاست کو، ہماری جمہوریت کو، ہمارے پارلیمانی نظام کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہماری سیاست میں ان چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اتحادوں کی سیاست، جماعتوں کا مل کے چلنا، میں ذاتی طور پر 1970 کے بعد سے ہر اتحاد کا ہم حصہ رہے ہیں، لیکن آج اتحادی سیاست اپنے انجام کو پہنچی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، اس کے نتائج ملک و ملت کے لیے مثبت نہیں آ رہے۔ میں حل کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ سیاست میں قومی محاذ پر، سیاسی جماعتوں کی سطح پر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں ہم میں سے ہر ایک کا کہاں اور کیا کردار ہے، اور اس کے نتیجے میں اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک روڈ میپ اور راستے کا تعین ہونا چاہیے۔ اب یہ بات طے ہے، کسی کو زبردستی سیاست سے باہر کرنا، نیب کے یا خود ساختہ قوانین سے شخصیات کی ایلیمینیشن، اور یہ سمجھنا کہ اب انتخابات چوری کر کے اپنی مرضی کا مینڈیٹ مسلط ہو سکتا ہے۔ اب یہ پاکستان کے عوام کا اعلان ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ عوام چاہتے ہیں ان کی آزاد مرضی سے ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور یہ شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات یہ کسی نے جھولی میں نہیں ڈالنا، یہ تشتری میں رکھ کے کسی نے عطا نہیں کرنا۔ یہ سیاست جمہوری قیادت کو اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ضرورت ہے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کہ ہماری قومی ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، ہماری نیشنل لیڈرشپ کو جو ہے کہ نیشنل پرائرٹیز پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ آج ہماری سلامتی کو خطرات ہیں، آج پاکستان کے ہر شخص کے لیے بے پناہ مشکلات ہیں۔
اب اس بحرانوں سے نکالنے کے لیے قومی قیادت کو بالآخر بالغ نظری کے ساتھ، ترجیحات کے تعین کے ساتھ ایک ریڈ لائن کراس کرنا کہ نہ فوج کراس کرے، نہ پارلیمنٹ کراس کرے، نہ سیاسی جمہوری قیادت کراس کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیڈرشپ اس بنیاد کا تعین کرے. پاکستان کا سیاسی کارکن کسی پارٹی میں ہے، انشاءاللہ ہم اس پاکستان میں جمہوریت کو، انتخاب کو اور پاکستان کے مستقبل کی حفاظت کے لیے سیاسی کارکنان اپنا تاریخی کردار اور فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. اور میں آخر میں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، اور آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ نے ووٹ کی عزت بھی سیکھی ہے اور مہمان کی عزت کرنا بھی سیکھا ہے.